السلام علیکم، میں ہوں یاسر ملک ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پاکستان کی یہ سیاسی صورتحال ہے۔ اب کمرہ نمبر 1 سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے 2 مزید ججوں کے ساتھ پریزنٹ۔ پورا کا پورا نظام مفلوج ہو چکا، مفلوج بھی ایسا کہ آگے کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کیا جائے، نہ لائن کے اس طرف والوں کو نہ لائن کے اس طرف والوں۔ لیکن ایک چیز جو پاکستان میں عروج پر ہے وہ ہے وائلیشن آف دا فنڈامنٹل رائٹس، فسطائیت، ایک عجیب طرز کا ظلم جسے کہتے ہیں کہ دیکھو لیکن اس کو ظلم مت کہو، لیکن عدالتوں کی اس پر یہ خاموشی ایک نئی کہانی کو جنم دے دے۔ عمران خان پاکستانی عوام کی ضد بن چکا، لیکن دوسرے جن کے پاس یہ طاقت موجود ہے وہ یہ سب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن ہوا تھا 2022 میں، اس کے بعد جب پی ڈی ایم نامی ایک عجیب سی مخلوق الحال ایک کولیشن نے گورنمنٹ بنائی، اس وقت الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، لیکن پاکستان کی عوام نے پہلی بار کسی ایسے وزیر اعظم کو جس کو اس کے منصب سے اتار دیا گیا ہو اپنی ضد بنا لی۔ عمران خان نے جب عوام کو بلایا عوام اس کے جلسوں میں آئی، جب عمران خان نے لوگوں کو جو سمجھایا عوام نے وہ سمجھا۔ آج پاکستان کی تاریخ کے جتنے مرضی سروے ہوں، پاکستان کی تاریخ کے گلی کوچوں ہر طرف جس سے بھی پوچھیں عمران خان کا بول بالا ہے، تو عمران خان کو تو آج ضد بنا لیا، لیکن طاقتور اس چیز سے باز نہیں۔ پہلے عمران خان پر ہونے والے 100 سے زیادہ ایف آئی آرز، دیگر کیسز، جیل، سزا اور اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جوں کر کے جو الیکشن کا اعلان کیا اور سپریم کورٹ نے الیکشن کی ڈیٹ لے کر دی، اس کے بعد پارٹی کو بین کرنا، بلے کا نشان چھیننا، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن محترم چیف جسٹس صاحب ایک ہی بات فرماتے رہے کہ یار مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے۔ لوگوں کو اٹھا لیا گیا، ان سے پریس کانفرنسز کروا لی گئی، برآمد ہو گئے، جس میں عمران ریاض خان بھی ہیں، کچھ لوگوں کو قتل بھی کر دیا گیا۔ ارشد شریف کو ہمیں اس سارے معاملے میں بھولنا نہیں چاہیے۔ عمران خان پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم، وہ اس ملک میں ایک ایف آئی آر نہیں کروا سکتا۔ ارشد شریف کی ماں سپریم کورٹ کی دہلیز پر اپنی مرضی کی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے آج تک چکر لگا رہی، لیکن اس کی مرضی کی ایف آئی آر نہیں کٹی۔ طاقتوروں نے ایک چیز تو ہمیں سمجھا دی کہ کم از کم پاکستان کے اندر عام آدمی کے لیے کچھ نہیں، عام آدمی اس عدالتی نظام سے کوئی انصاف حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ سابقہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ چلے گی اس کی جس کے پاس بندوق۔ سپریم کورٹ کے مختلف ججز کا ریزائن کر دینا یہ ایک انوکھی بات تھی، لیکن پھر بھی اس سسٹم کے کان پہ جو نہیں رینگے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سسٹم کچھ اور چاہتا ہے۔ ان لوگوں سے سسٹم چاہتا ہے کہ سسٹم والی باتیں کریں، سسٹم چاہتا ہے کہ وہ باتیں کریں جہاں پہ صرف تائید کی جا سکے، سسٹم چاہتا ہے جب کہو گردن جھکا لو، جب چاہو گردن اٹھا لو، یہ چاہتا ہے یہ سسٹم۔ اور جس نے گردن اکڑانے کی کوشش کی اس کی گردن یا تو کاٹ دی جائے گی یا زبردستی بوٹ کے ساتھ جھکا دی جائے گی۔ یہ اس ملک کا المیہ ہے۔ اسی سینیریو میں پشاور ہائی کورٹ میں بلے کا نشان واپس کرنے کے بعد اب الیکشن کمیشن خود ایک پارٹی کے طور پر سامنے آ چکا ہے۔ سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ آج جاری ہے، لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تب چیزیں لائیو نہیں دکھائی جاتی جب فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کی بات ہو، عام آدمی کی بات ہو، لیکن یہ ننگا تماشا، یہ ننگا ناچ اور یہ ایک باعث اگر دکھانی تھی، یہ پاکستان کے ٹی وی کے اوپر لائیو چل سکتی ہے۔ وہ شخص جس کا نام ٹیلی ویژن کی سکرین پر، مین سٹریم میڈیا پر نہیں لیا جا سکتا، آج عدالت اس پر بحث سننے جا رہی۔ کیا سوال، کیسے سوال، کون سا قانون جس کا صرف اور صرف تحریک انصاف کو ہی دیکھنا پڑے گا۔ وہ تحریک انصاف
جس کے تمام ممبران نہ جانے کہاں کہاں غائب ہیں، ان سے ڈاکومنٹس مانگے جاتے ہیں، ان کی پریزنس مانگی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ سسٹم تب کیوں خاموش رہتا ہے؟ یہ عدالتوں کی آنکھوں پر بندھی پٹی صرف وہی کیوں دیکھنا چاہتی ہے جو طاقتور اسے دکھانا چاہتا ہے؟ آج چاہے جو مرضی کر لیں، جیسے مرضی کر لیں۔ فی الحال قاضی فائز عیسی صاحب، مظہر صاحب اور مسرت ہلالی کا بینچ بلے کا نشان واپس دینا ہے یا لینا ہے، اس کے اوپر اپنی جو سماعت ہے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر کے بعد اس کے اوپر بھی فیصلہ آئے گا، فیصلے کے اوپر جو بات کرنی ہوگی وہ ہم ضرور دیکھیں گے۔ لیکن اس فسطائیت کا کیا کریں جو اس عدالت کو نظر نہیں آتی؟ وہ بیرسٹر گوہر کے گھر پر حملہ ہو گیا، کچھ لوگ آئے لیپ ٹاپ اٹھا کے لے گئے مبینہ طور پر، لیکن سپریم کورٹ وہاں پر کیا کرے گی؟ صرف اٹارنی جنرل کو یہ کہے گی کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب فیصلے آپ کے ساتھ۔ بینگ عام آدمی جب میں یہ سب کچھ دیکھتا ہوں تو مجھے ایک عجیب احساس ہوتا ہے، مجھے ایک غلامی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ غلامی کا احساس جو مجھے کئی تاریک گڑھوں میں پھینک دیتا ہے، وہ جو مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا، وہ ملک کے وسائل جو چند خاندانوں کے پاس پڑے ہیں، مجھے اپنی محرومی کا اور مجھے اپنی اوقات کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ اب جو یہ سماعت ہے وہ ایسے چل رہی جیسے کہ مطلب بہت بڑا مسئلہ ہے، کسی ملک نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا جس کو فوری طور پر نپٹانا بہت ضروری ہے۔ وہ الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی آج تک اپنی لسٹیں اپڈیٹ نہیں کر پایا جس کے اندر بلے کا نشان موجود ہو۔ اب سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ کچھ ہی دیر بعد متوقع ہے، لیکن عمران خان، جس کو آپ بیوقوف کہیں، جس کو آپ نہ جانے کیا کیا کہیں، نشئی، چرسی اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، اب اس شخص کے ایسے ایسے ماسٹر سٹروکس سامنے آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ اب پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چن بھی جائے تو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی موجود، جس کا نشان ہے بلے باز۔ اب بلے سے نہیں، پورے بلے باز سے کام کرنا پڑے گا۔ تحریک انصاف کے تمام نومینیشن پیپر پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ذریعے جاری کر دیے گئے، اور ایک چھوٹا سا ان کے لیے ہدایت نامہ بھی ہے کہ اگر کوئی انکار کرے نومینیشن پیپر فائل کرنے سے، لینے سے، ریسیونگ نہ دے تو فوراً ڈاکومنٹڈ کرے چیزوں، کیونکہ ڈاکومنٹڈ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور ڈاکومنٹ نہ کیا تو عدالت پھر یہ سوال کرے گی کہ یہ ڈاکومنٹڈ کیوں نہیں تھا۔ اور میاں نواز شریف جو اب الیکشن کمپین کرنے کے قابل بھی نہیں رہے کسی طرح سے، کسی بھی طرح سے، اور وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے عزت کے ساتھ جانا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے بیٹھے ہی وزیر اعظم بننا۔ اب فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ خیر، عمران خان دکھاتا سیدھی ہے، مارتا الٹی ہے۔ وہ پٹھی سیدھی سے چکر میں جو سب لوگ ہیں وہ ابھی تک کنفیوز ہیں۔ ادھر سے فیصلہ آتا نہیں، اس کا نیا پلان سامنے آتا ہے، وہ کبھی پبلش ہو جاتا ہے اس کا کوئی آرٹیکل، کبھی وہ اس کی کوئی منظر عام پر آ جاتی ہے، جیل سے کوئی ویڈیو، اس کو جیل سے باہر نکالنا بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ کہیں اس کی کوئی تصویر، کہیں کوئی اس کی آواز، کہیں کوئی اس کا پیغام منظر عام پر نہ آ جائے، نہیں تو یہ سارا کا سارا منظر نامہ بدل جائے گا۔ آج سسٹم عمران خان سے ڈر رہا ہے یا عمران خان سسٹم سے ڈر رہا ہے؟ اس کا جواب دینا اب بہت آسان ہے، کیونکہ یہ سسٹم جس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، جس کے ہاتھ میں بندوق تھی، آج اس کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس بار یہ نہ ہار سکے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے جب طاقت کا زوال شروع ہوتا ہے تو پھر پتہ نہیں لگتا یہ طاقت کہاں ہوا ہوئی اور کیسے ہوا ہوئی۔ یہ بہت ساری باتیں تھیں، ہمیں نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اب انتخابی ٹکٹیں بلے کے نشان سے نہیں، بلے باز کے نشان سے، اور یہ بات جب سے شروع ہوئی ہے اب تک بلے کی جگہ بلے باز پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے تھرو پہنچ چکا۔ کہاں سے روک سکتے ہیں؟ اب یہ 80 کی دہائی نہیں ہے کہ چیزیں روکی جا سکیں، لیکن پھر بھی طاقتور کا ایک ہی مکالمہ ہے
کہ وہ طاقت سے سب کو ڈرا دھمکا لے گا. طاقتور کبھی اپنی طاقت کو پرے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایک دن وہ طاقت ختم ہونی ہوتی ہے. عمران خان تو عوام کی ضد بن چکے ہیں، جیل سے چھکے پر چھکا لگا رہے ہیں، لیکن اوپوننٹ کے پاس اس کی کسی بات کا جواب نہیں. ایک چیز کو روکتے ہیں تو دوسری چیز شروع کر دیتا، دوسری کو روکتے ہیں تو تیسری کی طرف آتا. پلان اے بی سی سب چل رہا ہے، لیکن اوپوننٹس کو، مخالفوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے چلے گا. اب پاکستان تحریک انصاف نہ رہی تو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہوگی، اور بلے پہ اگر مہر نہیں لگی تو بلے باز پر لگے گی. پھر پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہوگی. یہی سب کچھ تھا. اور اس سب میں نواز شریف کے لیے، زرداری کے لیے، مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی ایک میسج کہ اب کنونشنل چیزیں چھوڑیے، طاقتوروں کی گود میں بیٹھنا چھوڑیے، بوٹ پالش کرنا چھوڑیے. جو اس قوم اور ملک کا ملازم ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے تاجروں سے کب ملنا ہے، وابڈا کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، پی آئی اے کو کیسے چلانا ہے. جب پچھلی کئی دہائیوں سے وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اب وہ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اپنی نسلوں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے لیے. تو کب سوچیں گے وہ پاکستان کا؟ اگر وہ نہیں سوچیں گے پاکستان کا تو پھر میں اور آپ سوچیں گے پاکستان کا. ہمیں سوچنا پڑے گا پاکستان کا. اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسری کوئی آپشن موجود نہیں. تو اب پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہو، سپریم کورٹ بلے کا نشان بحال کرے یا نہ کرے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ نظام ایک بار ننگا ہو کر پوری طرح سے ہمارے سامنے موجود ہے. اب ہم پہ ہے ہم اس نظام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہم کتنی آواز اٹھاتے ہیں، ہم کہاں تک بولتے ہیں، ہم کہاں تک سوچتے ہیں. فیصلہ آپ کر لیجئے. سوال آپ کے سامنے رکھے جاتا ہوں. اللہ حافظ.